رمضان سے قرار ہے، رمضان سے قرار ہے۔ اللہ پاک کی رحمت حاصل کرنے کے لیے کیا صرف عبادت ہی کافی ہے یا دل کی پاکیزگی بھی ضروری ہے؟ رب کی رحمت صرف دعاؤں سے یا اعمال سے بھی، راتوں کو جاگنے سے ملے گی یا دلوں کو جوڑنے سے؟ رحمت کے دروازے بند کب ہوتے ہیں اور کھلتے کیسے ہیں، جاننے کے لیے دیکھیے پروگرام روشنی رمضان کی، جس کا موضوع ہے رحمت کیسے ملے گی۔ انشاءاللہ 6 مارچ 2025 بروز جمعرات صبح 6:45 بجے براہ راست مدنی چینل پر۔ رمضان سے قرار ہے، رمضان سے قرار ہے، رمضان سے قرار ہے۔ کہ شیاطین بھی قید کر دیے جاتے ہیں۔ جی تو شیطان قید ہے تو بندہ اب کیسے گناہ کرے گا؟ یہ کیا اب بھی چانس ہے کہ فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، ویڈیو گیم کی طرف بندہ چلا جائے گا؟ دیکھیں، یہ ہماری زندگی میں پہلی بار تو رمضان نہیں آ رہا نا، اس لیے ہم سب کو پتہ ہے کہ گناہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ بڑا ریلیونٹ سوال ہے اور کچھ لوگوں کے ذہنوں میں آتا بھی ہے کہ یار اگر شیطان بند ہے تو گناہ کیسے ہو رہے ہیں؟ تو بزرگوں نے اس کی بڑی پیاری مثال دی کہ آپ سائیکل چلائیں اور سائیکل چلاتے 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 پیڈل روک لیں، صحیح، لیکن سائیکل پھر بھی چل رہی ہوتی ہے کیونکہ آپ نے پہلے پیڈل مارے ہوئے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ جو پرانی عادتیں ہیں نا، شیطان تو بند ہے مگر ہم بھی تو کم نہیں ہے نا، تو ہماری جو عادتیں ساتھ لگی ہوئی ہیں لوگ وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ پرابلم یہ ہے کہ یہ ہمیں یقیناً بہت ساری چیزوں سے انسان بچ جاتا ہے، لیکن جو عادتیں لگی ہوئی ہوتی ہیں نا، اس میں میں سمجھتا ہوں بہت سارا کردار موبائل کا ہے۔ صحیح فرمایا۔ اگر موبائل کے ہر گروپ میں رہنا ہے، ہر پیج کو لائک کرنا ہے، رمضان کے اندر بھی جناب آن کریں گے موبائل، پتہ نہیں کیا آنکھوں کے سامنے آ جائے، کیا کانوں کے سامنے آ جائے، اب بھی سے رائٹ آف کرنا شروع کریں، دروازے بند کرنا شروع کریں۔ کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں جو گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں، یار ان دوستوں سے ابھی سے دور ہو جاتا ہے کہ رمضان میں نہ جانا پڑے۔ تو یہ پلاننگ ہونی چاہیے۔ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے مدنی مذاکرہ۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے اہل محبت کا درود خود سنتا بھی ہوں، انہیں پہچانتا بھی ہوں۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری یہ فضیلت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر جب درود پاک پڑھا جائے اور محبت سے درود پاک پڑھا جائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ان کا درود سنتا بھی ہوں اور ان غلاموں کو پہچانتا بھی ہوں۔ لہٰذا مدنی چینل کے ناظرین نیت کریں کہ جب جب موقع ملے، بلکہ وقت نکال کر، ایک خاص وقت متعین کر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کیا جائے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جب جب درود پاک پڑھا جائے، محبت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے، انشاءاللہ اس کی برکات ہمیں نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء اکرام علیہم السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ سبحان اللہ، انبیاء اکرام علیہم السلام اس دنیا میں آ کر انسان کی رہنمائی فرماتے رہے، انسان کا تعلق خالق کائنات کے ساتھ جوڑتے رہے، اور انبیاء اکرام علیہم السلام کی اگر ہسٹری کو پڑھتے ہیں، ایک انبیاء اکرام کی تعداد ملتی ہے کہ جو دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے اولین ترجیح کس کو دی؟ ایک جگہ بنائی جہاں سے پھر انہوں نے دین کا کام شروع کیا۔ وہ جگہ کون سی تھی؟ جسے ہم بیت اللہ کہتے ہیں، اللہ کا گھر کہتے ہیں، مسجد کہتے ہیں۔ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام جہاں سے انسانیت کی ابتدا ہوتی ہے، حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے، سری لنکا سے آپ سری لنکا میں تشریف لائے، اور پھر یہاں سے آپ نے مکہ مکرمہ کا سفر کیا۔ وہاں پر جا کر آپ نے پہلا کام کیا کیا؟ کعبہ معظمہ کی تعمیر کی۔ سبحان اللہ، کعبہ معظمہ کو تعمیر کیا۔ پھر طوفان نوح کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ کعبہ معظمہ کو تعمیر کیا۔
بیت المقدس جو مسلمانوں کے جہاں پہ دل کھنچتے ہیں، جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت فرمائی ہے، انبیاء کرام علیہم السلام حضور علیہ السلام کی اقتداء میں جہاں نماز پڑھتے رہے، وہ بیت المقدس سبحان اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہاں پر اس جگہ پر آپ نے نماز ادا فرمائی، اس جگہ کو تعمیر کیا، مسجد بنائی، یہیں پر آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ آئے اور انبیاء کرام علیہ السلام نے مسجدوں کو اپنے لیے ایک جگہ بنائی جہاں سے انبیاء کرام علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دین کا پیغام شروع کیا۔ آج میں اور آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا کرم کیا ہے، اسلام کا دامن عطا فرمایا، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دامن ہمیں عطا فرمایا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہمیں عطا فرمایا۔ نبی پاک علیہ السلام کی مسجد سے محبت کیسی، حضور علیہ السلام نے کون کون سی مسجدوں کو تعمیر کیا، انشاءاللہ یہ بھی سنیں گے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ سنیں گے مدنی چینل کے ناظرین۔ پہلے ہم قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مسجد کو تعمیر فرمایا، جن جن مساجد کو تعمیر فرمایا، چند ایک انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت قرآن۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کا نور عطا فرمائے، قرآن کا فہم عطا فرمائے، قرآن پاک پڑھنا اور قرآن پاک کو سمجھنا اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کتنی پیاری ہے کہ جب حضور کا ذکر کیا جاتا ہے دل ویسے ہی خوشی سے مچلنے لگتے ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ عاشقوں کو قرار ہی نبی پاک علیہ السلام کے ذکر سے ملتا ہے۔ محمود بھائی ہمارے ساتھ ہیں، محمود بھائی کی طرف پڑھیں گے، دیکھتے ہیں آج ہمیں محمود بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں۔ محمود بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں آج؟ کلام ہے ان کا ہے بہزاد لکھنوی۔ چلیں کوئی بات نہیں میں شاعر یاد کر رہا ہوں، ہے پڑھتا ہوں تو انشاءاللہ آ جائے گا مکتب۔ چلیں پڑھ لیجیے۔ کلام ہے چہرہ ودوہا دیکھتے رہ گئے۔ واہ، دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ
بدرو تجا دیکھتے رہ گئے روئے بدرو تجا دیکھتے رہ گئے روئے بدرو تجا دیکھتے رہ گئے چہرہ بدوہا دیکھتے رہ گئے چہرہ بدوہا دیکھتے رہ گئے حسن خیر الورا میں خدا کی قسم حسن خیر الورا میں خدا کی قسم ہم جمال خدا دیکھتے رہ گئے ہم جمال خدا دیکھتے رہ گئے روئے بدرو تجا دیکھتے رہ گئے چہرہ بدوہا دیکھتے رہ گئے ہم گناہگار پہنچے در پاک پر ہم گناہگار پہنچے در پاک پر زاہد و پارسا دیکھتے رہ گئے زاہد و پارسا دیکھتے رہ گئے ہم گناہگار پہنچے در پاک پر زاہد و پارسا دیکھتے رہ گئے زاہد و پارسا دیکھتے رہ گئے در پہ بلوا کہ داتا نے جھولی بھری در پہ بلوا کہ داتا نے جھولی بھری یہ عطا پر عطا دیکھتے رہ گئے یہ عطا پر عطا دیکھتے رہ گئے یہ عطا پر عطا دیکھتے رہ گئے روئے بدرو تجا دیکھ کے دیکھتے رہ گئے روئے بدرو تجا دیکھتے رہ گئے چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے جالیوں کے قریب بیٹھ کر وجد میں جالیوں کے قریب بیٹھ کر وجد میں نور حق کی ضیا دیکھتے رہ گئے نور حق کی ضیا دیکھتے رہ گئے رک کے سدرا کی منزل پہ روح الامین رک کے سدرا کی منزل پہ روح الامین رفعت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے رفعت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے جو سکندر ہوا
ان کے دربار سے جو سکندر ہوا ان کے دربار سے وہ کرم وہ عطا دیکھتے رہ گئے، وہ کرم وہ عطا دیکھتے رہ گئے، روح بدرو تجھا دیکھتے رہ گئے، چہرہ والضحا دیکھتے رہ گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا چہرہ، کتنا پیارا کتنا حسین چہرہ کہ جس چہرے کے تذکرے اللہ تعالیٰ قرآن میں یاد فرمائے۔ سبحان اللہ، وہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن کی زلفوں کی باتیں قرآن ذکر کرے، جن کے ہاتھوں کی باتیں قرآن ذکر کرے، جن کے سینے کی باتیں قرآن ذکر کرے، جن کے جہاں قدم لگ جائیں اس شہر کی باتیں قرآن ذکر کرے۔ سبحان اللہ، میرے آقا ایسے کمال والے ہیں، جہاں چلتے ہیں وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر۔ سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلنے کی بات ہوئی، حضور علیہ السلام چلے۔ آئیے اس حوالے سے، اور جو موضوع شروع میں لیا تھا مسجد کے حوالے سے چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا۔ اس کے بعد 13 سال تک میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف رہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 13 سال تک مکہ مکرمہ میں تشریف فرما رہے اور نیکی کی دعوت دیتے رہے۔ کم و بیش 53 سال کی عمر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ پاک کو چھوڑا۔ اب میرے آقا مدینہ پاک کی طرف ہجرت فرماتے ہیں۔ 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی، اور جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے یار غار و یار مزار جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ قبیلہ عمر بن عوف کے پاس تشریف لائے، یہ جگہ مدینہ منورہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر چند دن قیام فرمایا، یہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے۔ سبحان اللہ، غور کرتے جائیں پیارے اسلام بھائیو، ذرا آپ تصورات میں چلیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ پاک سے سفر کیا ہوگا۔ آج کتنے عاشقان رسول مکہ پاک سے جب مدینہ پاک کا سفر کرتے ہیں، بہت سی یادیں وہاں پر وابستہ ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہاں پر ایک یاد یہ بھی آتی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ہجرت فرمائی تھی، اور پھر جب مدینہ پاک سے قریب تقریباً 3 میل کا فاصلہ رہتا ہے، وہاں پر بھی ایک خاص یاد ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آقا علیہ السلام نے وہاں چند دن قیام فرمایا، ٹھہرے۔ اس مقام پر آقا علیہ السلام نے جو پہلا کام کیا وہ یہ تھا کہ ایک جگہ پسند فرمائی، اور اس جگہ پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بنیاد رکھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی۔ تاریخ اسلام کی سب سے پہلی مسجد یہ تھی جسے مسجد قباء کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، مسجد قباء کیسی شان والی مسجد ہے، اس کی شان اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہ بے شک وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، وہ اس کی حقدار ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو۔ سبحان اللہ، اس کی
شان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء میں تقریباً 14 دن یا 24 دن قیام فرمایا۔ اتنے دنوں میں یہ مسجد قباء تعمیر ہو چکی تھی۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے، قبیلہ بنو سالم کے پاس جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، وہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا جمعہ ادا فرمایا۔ آج بھی وہاں پر مسجد ہے اسی کی یاد میں جسے مسجد جمعہ کہا جاتا ہے۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے۔ یہاں آ کر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا میں ہی، شروع میں ہی جو کام انجام دیے، ان میں سے ایک اہم ترین یہ کام تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک زمین خریدی اور خود اپنے مبارک ہاتھوں سے مسجد کی بنیاد رکھی۔ یہ وہ مسجد ہے جس کے امام کوئی اور نہیں، خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب خدا ہیں، جسے مسجد نبوی شریف کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، جسے دنیا کی دوسری افضل ترین مسجد کا اعزاز حاصل ہوتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر بھی مسجد کی بنیاد رکھی۔ آپ مدنی چینل کے ناظرین غور کرتے چلے جائیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سفر فرما رہے ہیں اور ساتھ ساتھ مسجدوں کی بنیاد رکھتے جا رہے ہیں، مسجد بناتے چلے جا رہے ہیں۔ قباء میں مسجد قباء کی بنیاد رکھی، مسجد جمعہ کی بنیاد رکھی، مسجد نبوی شریف کو تعمیر کیا۔ یہ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مسجدوں سے ایک الفت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجدوں سے پیار کرتے ہیں۔ یاد رکھیے پیارے اسلامی بھائیوں، مسجد ہمارا بنیادی مرکز ہے۔ معاشرے کے حسن، معاشرے کی ترقی، کامیابی اور بہتری کی ابتدا ہمیشہ مسجد سے ہی ہوتی ہے اور انتہا بھی مسجد سے ہی ہوتی ہے۔ اہل اسلام کا وہ شہر، وہ محلہ، وہ قصبہ، وہ گاؤں، وہ شہر نامکمل ہے جہاں پر مسجد نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا پیارا وصف ہے۔ یہ بلند رتبہ حضرات جہاں تشریف لے جاتے، سبحان اللہ، وہاں سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھتے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام نے مساجد کی تعمیر فرمائی، حضرت آدم علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے، سبحان اللہ۔ تو یہ ہمیں درس ملتا ہے کہ مسجدیں ہم نے بنانی ہے۔ اللہ اکبر، مسجد کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ مسجد کو زمین کا سب سے بہترین حصہ قرار دیا گیا۔ ویسے ساری ہی زمین اللہ پاک کی ہے، ساری زمین کا خالق، ساتوں آسمانوں کا خالق اللہ تبارک و تعالی ہے، رب قدیر ہے، مگر زمین کا وہ ٹکڑا جسے مسجد کے لیے خاص کر دیا گیا، اس حصہ زمین کی شان ہی نرالی ہے۔ صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے جبریل، زمین کا کون سا حصہ بہتر ہے؟ اللہ اکبر، حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نہیں جانتا۔ فرمایا، پھر اللہ کریم سے اس کے بارے میں سوال کرو، معلوم کرو کہ زمین کا کون سا حصہ بہتر اور پسندیدہ ہے۔ یہ سنا تو بارگاہ الہی کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے حضرت جبریل علیہ السلام رو پڑے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کہاں حق پہنچتا ہے کہ اللہ پاک سے کچھ پوچھیں؟ وہ جو چاہتا ہے ہمیں علم عطا فرماتا ہے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام آسمانوں میں گئے، کچھ ہی دیر بعد واپس حاضر ہو گئے۔ سبحان اللہ، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمین کا بہترین حصہ مساجد ہیں، یہ زمین پر اللہ پاک کے گھر ہیں۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، اے جبریل، زمین کا بدترین حصہ کون سا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام پھر آسمان پر گئے، کچھ ہی دیر میں واپس آپ جب آتے ہیں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، زمین کا بدترین حصہ بازار ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھیں، مساجد اللہ کا گھر ہے، زمین کا بہترین حصہ مساجد کو قرار دے دیا، اور اب ہم پر کتنا لازم ہے کہ ہم مساجد میں اپنا دل لگا کے رکھیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان گھروں کو آباد کریں. ہمارا حق بنتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان گھروں کی آباد کاری کے لیے ہم اپنا حصہ شامل کریں, مساجد کے ساتھ ہم وابستہ رہیں. سبحان اللہ, مسجد کی فضیلت کے حوالے سے دل لگانے کی ایک فضیلت سنیے, انشاءاللہ دل خوشی سے جھومے گا بھی, اور پھر یہ ذہن بنے گا کہ انشاءاللہ ہم نے اپنا دل اللہ تعالیٰ کے گھروں میں لگانا ہے, مساجد میں دل لگانا ہے. آپ ایک تصور باندھیں, قیامت کا منظر ایک مرتبہ اپنی نگاہوں کے سامنے لے کر آئیں. بارہا ہم مبلغین سے سنتے ہیں کہ قیامت کا وہ کس قدر خوفناک منظر ہوگا کہ جب سورج 1 میل پر سیدھے رخ کے ساتھ آگ برسا رہا ہوگا, زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی, نفسا نفسی کا عالم ہوگا, ہر شخص کو اپنی جان کی فکر ہوگی, کوئی پسینوں میں ڈوب رہا ہوگا, کوئی غوطے لے رہا ہوگا, کسی کا پسینہ اس کے پاؤں تک, گھٹنوں تک, ناف تک, کوئی گلے تک ہوگا. اور یہ اس کیفیات میں کچھ خوش نصیب وہ ہوں گے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اس کرب کے دن میں, اس مشکل ترین دن میں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. سنیے حدیث مبارکہ, بخاری و مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے, روز قیامت 7 قسم کے لوگ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے. ان میں سے ایک وہ ہے جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے. سبحان اللہ, کتنا خوش نصیب ہے یہ عاشق رسول کہ جس کا دل اللہ تعالیٰ کے گھر میں لگا رہتا ہے, اس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اسے فکر رہتی ہے کہ مسجد میں واپس جایا جائے, مسجد میں واپس جایا جائے. ایک اور ایمان افروز حدیث مبارکہ سنیے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس طرح کوئی شخص کھو جائے, گم ہو جائے, اس کے گھر والے اسے تلاش کرتے پھریں مگر اس کا کہیں پتہ نہ چلے, میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اکبر, پھر کافی عرصے کے بعد کھویا ہوا شخص واپس مل جائے, فرمایا کہ جتنی خوشی ان گھر والوں کو ہوتی ہے, اللہ پاک اس بندے سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جو مسجد کو ذکر و نماز کے لیے اپنا گھر بنا لیتا ہے. سبحان اللہ. مسجد کو گھر بنا لینے کا مطلب کیا ہے؟ ایسا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہاں پر جیسے گھر میں ہنسی مذاق کھیل کود ہوتا ہے ایسا کر دیا جائے, نہیں نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں دل لگا کے رکھا ہے. جیسے ہم باہر جاتے ہیں تو ہمیں فکر ہوتی ہے گھر میں واپس لوٹ کر آنا ہے, ہم نے جلدی واپس لوٹ کر آنا ہے, جیسے یہ فکر ہمیں لائق ہوتی ہے, دل سکون پاتا ہے جب ہم اپنے گھر میں ہوتے ہیں. بندہ مومن جب مسجد سے گھر میں جائے, دکان پہ جائے, آفس میں جائے, کہیں جائے, اس کا دل واپس مسجد میں آنے کی طرف لگا رہے. اب ایک نماز پڑھ لی, دوسری نماز کا وقت کب ہوگا تاکہ مسجد کی طرف رخ کیا جائے. اللہ ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے, خوب خوب نیکیاں کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. محمود بھائی کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور محمود بھائی ایسے کلام سنیں گے, لیکن مدنی چینل کے ناظرین اس سے پہلے آپ کو ایک اپلیکیشن دکھانی ہے. آئیے ایک پیکج دیکھتے ہیں, انشاءاللہ پھر محمود بھائی کی طرف بڑھیں گے. جی خوشخبری, اب دعوت اسلامی کی اسپیشل پرسنز موبائل اپلیکیشن میں ایک نیا سیشن شامل کیا گیا ہے. اس نئے سیشن میں سحری اور افطار ٹائم کی ویڈیوز اشاروں کی زبان میں شامل کی گئی ہیں. گونگے, بہرے اور دیگر اسپیشل پرسنز ان ویڈیوز کے ذریعے سحری اور افطار کے اوقات کو صحیح طریقے سے جان سکیں گے اور اپنے روزے کو صحیح وقت پر شروع اور مکمل کر سکیں گے. اس ایپ میں اور بھی بہت کچھ شامل ہے جو اسپیشل پرسنز کی سہولت کے لیے بنایا گیا ہے, اور عام افراد کے لیے اشاروں کی زبان سیکھنے کا کورس بھی شامل کیا گیا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے عزیز دوست یا جاننے والے اسپیشل پرسنز ایپ سے فائدہ اٹھائیں تو براہ کرم اس ویڈیو کو شیئر کریں اور دعوت اسلامی کی اسپیشل پرسنز موبائل اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں. ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے اپلیکیشن دیکھی, یہ وہ افراد کے ہمارے معاشرے کے جو معذور افراد ہیں, اسپیشل پرسن عاشقان رسول ہیں, ان کے لیے کتنی بہترین اپلیکیشن ہے. دعوت اسلامی نے اس طبقے کو بھی الحمدللہ نہیں چھوڑا. آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کے گھر میں ایسے افراد پائے جاتے ہیں جو سن نہیں سکتے, بول نہیں سکتے, معذوری کا وہ شکار ہیں, آپ یہ اپلیکیشن پلے سٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کریں اور ان تک پہنچائیں. انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. محمود بھائی کی طرف بڑھیں گے, انشاءاللہ محمود بھائی سے کلام سنیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے,
گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنانی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے مچلا ہے کہ رحمت میں امید بدھائی ہے بچلا ہے کہ رحمت میں امید بدھائی ہے کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے سن سے گئے کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سب نے صف محشر میں للکار دیا مجھ کو سب نے صف محشر میں للکار دیا مجھ کو اے بے قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے اے بے قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے اے بے قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے یوں تو سب انہی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو یوں تو سب انہی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل کی خاص ان کی کمائی ہے یہ ٹوٹے ہوئے دل کی خاص ان کی کمائی ہے یہ ٹوٹے ہوئے دل کی خاص ان کی کمائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے بازار عمل میں تو سوزانا بنا اپنا بازار عمل میں تو سوزانا بنا اپنا بازار عمل میں تو سوزانا بنا اپنا سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی
سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے سن سے گئے کہ محشر میں کی رسائی ہے اے دل یہ سلگنا کیا چلنا ہے تو چل بھی اٹھ اے دل یہ سلگنا کیا چلنا ہے تو چل بھی اٹھ تم گھٹنے لگا ظالم تم گھٹنے لگا ظالم کیا دھولی رمائی ہے تم گھٹنے لگا ظالم کیا دھولی رمائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے بازار عمل میں تو سودانا بنا اپنا بازار عمل میں تو سودانا بنا اپنا سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے اب آپ ہی سنبھالے تو ہم اپنے سنبھل جائیں اب آپ ہی سنبھالے تو ہم اپنے سنبھل جائیں ہم ہیں تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے سن سے ہے کہ محشر میں ان کی رسائی ہے بازار عمل میں تو سودانا بنا اپنا بازار عمل میں تو سودانا بنا اپنا سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے مجرم کو نہ شرما باب کفن ڈھک دو مجرم کو نہ شرما باب کفن ڈھک دو
ہوگا پردے میں بھلائی ہے اب آپ ہی سنبھالیں تو کام اپنے سنبھل جائے اب آپ ہی سنبھالیں تو کام اپنے بن جائیں اب آپ ہی سنبھالیں تو کام اپنے سنبھل جائیں ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے مجرم کو نہ شرم احباب کفن ڈھکتا مجرم کو نہ شرم احباب کفن ڈھک دو دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے وہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے اور مطلع میں یہ شک تھا واللہ رضا واللہ مطلع میں یہ شک تھا واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے 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 کر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں تاثرات کی طرف. مرحبا رمضان یا رمضان حبیبی مرحبا مرحبا یا ماہ رمضان مرحبا مرحبا یا ماہ رمضان مرحبا. عبد الباسط نام ہے میرا، میں لاڑکانہ شہر سے ہوں. بلال رضا میرا نام ہے اور میں واکنٹ کا رہائشی ہوں اور میں اسٹوڈنٹ ہوں. میرا نام شعیب اتاری اور میں پنجاب کے شہر اریوالا سے ہوں. میرا نام اجمل سلیم ہے، میں پنجاب بکر سے تشریف لایا ہوں. میرا نام عبید رضا اتاری ہے، انشاءاللہ پورے مہینے کا اعتکاف ہے. شیراز میرا نام ہے، خیبر پختونخوا سے تعلق ہے. میرا نام احمد علی ہے اور میں پنجاب سے آیا ہوں، سرگودا سے. محمد جاوید اقبال میرا نام ہے، میں ملتان سے آیا ہوں. میرا نام منظر عباس اتاری، گلزار طیبہ سرگودا سے. کافی کچھ سیکھنے کو ملا، امیر اہل سنت کی باتیں،
एतकाफ के अंदर जो हल्के बैठते हैं उसमें काफ़ी दुआएं वगैरह सीखने को मिली हैं। सुन्नतें और अदाब सीखे हैं, नमाज का तरीका सीखा है, काफ़ी गलतियां थी जो ठीक हो गई हैं। मैं दाढ़ी की नियत करता हूँ, इससे पहले जो कटवाई है उससे तौबा करता हूँ। पीर साहब ने दाढ़ी का फरमाया मदनी मुज़ाकरे में, अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी की नियत कर ली है, जुल्फों की नियत कर ली है, इमाम शरीफ पक्का पक्का सजा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह तौबा कर ली, पीर साहब के कहने पे तौबा कर लिया। अब एक मुट्ठी से बाल भी नहीं कटवाऊंगा इंशाल्लाह। यहाँ पर सुन्नत सिखाई जाती है, कुरान करीम को सबसे बड़ा यह है कि उसको सही मखारज के साथ पढ़ना सिखाया जाता है। मदनी मुज़ाकरों में शिरकत होता है। इसी तरह जो पीर मुर्शिद अल्हम्दुलिल्लाह तरबियत फरमा रहे हैं, इसमें तंजीमी मामलात सीखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अखलाकी अवरत में अल्हम्दुलिल्लाह, और बखसूस जो सुबह बाद नमाज फ़जर जो निगरानी शुरा का बयान होता है, तो इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ तरबियत के लिए सीखने को लिए मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने नियत किया हुआ है जैसे अगले साल आएंगे तो इंशाल्लाह काफ़ी बिलखसूस पठान अपने जो हमारे इलाके इंशाल्लाह इलाकों से पठान इस्लामी भाइयों को इंशाल्लाह लाने का ज़हन है। नमाज की तरगीब दिलाई जाती है, सुबह तहज्जुद पढ़ाई जाती है, नमाज तरावी भी माशाल्लाह पूरी पढ़ते हैं, अल्लाह का शुक्र है। मदनी मुज़ाकरा होता है और भी माशाल्लाह अच्छी अच्छी नियतें करवाते हैं। यहाँ पे मसनून दुआएं सीखने को मिलती हैं, उसके अलावा हमें गुस्ल के फ़राइज़, मसनून दुआएं वगैरह सीखने को बहुत मिल रही हैं। और अमीर अहले सुन्नत का अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरा होता है, उसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जिंदगी में एक ख्वाब था, अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा पूरा हो गया। यहाँ का बहुत अच्छा माहौल मुझे लगा, बहुत अच्छा, क्योंकि इसमें जो हकीकत है ना वो दिखावा नहीं है, सब हकीकत है। और निज़ाम जदवल माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन यहाँ का निज़ाम है, बहुत ही बेहतरीन जदवल है। 72 नेक अमाल का रिसाला है, उस पर भी नियत है कि इंशाल्लाह मुकम्मल अमल जारी रहेगा इंशाल्लाह। यहाँ का माहौल देखकर फर्स्ट टाइम दावत इस्लामी में आए हैं और फर्स्ट टाइम आते ही हमने अपने आप को वक्फ मदीना कर दिया, यानी दावत इस्लामी में अब दावत इस्लामी जो हमसे काम लेना चाहे हम इंशाल्लाह तैयार हैं, लब्बैक कहते हैं। मेरा नाम हसामुद्दीन है और मैं कश्मीर से यहाँ फैज़ान मदीना एतिकाफ के लिए आया हूँ और मुझे यहाँ के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और अमीर सुन्नत की ज़ियारत करी, मैंने बहुत करीब से ज़ियारत करी, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मदनी चैनल पे देखते थे लेकिन यहाँ आके देखा तो एक अलग ही लुत्फ़ था और एक अलग ही रूहानियत थी जो कि बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ। चौदह सौ 46 हिजरी के माह रमजान की आज 5वीं रात की मुनासिबत से अरबाईन अत्तार किस्त दूसरी फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 5। इजअलू फी वस्ति दुआए व फी अव्वलिही व फी आखिरिही। मुझे दुआ के दरमियान शुरू और आखिर में रखो, यानी तुम मुझ पर अपनी दुआ के शुरू में, दरमियान में और आखिर में दुरूद भेजो। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला है, आप सवालत कीजिए, हर सवाल का जवाब हो भी सवाब यानी दुरुस्त दे पाऊँ ये जरूरी नहीं, बन पड़ा अर्ज करने की कोशिश की जाएगी, भूल करता पाए फौरन मेरी इस्तिलाफ फरमाएं। मुझे आए बाएं शाएं करता अपने कहे पर बिला वजह अड़ता नहीं, शुक्रिया के साथ भूल होने की सूरत में रुजू करता पाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला है, पहले कुछ हो सके तो अच्छी सी नीयतें कर लीजिए, हमेशा नीयतें करनी भी चाहिए।
اگر یہ ذہن بنتا اور نیتیں بنتی ہوں تو یہ کر لیجیے. ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود کشادہ ہو کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر، دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا. صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود پاک پڑھوں گا. سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگا کر درود شریف پڑھوں گا. مجبوری نہ ہوئی تو آخر تک مدنی مذاکرے میں اپنی جگہ بیٹھا رہوں گا. ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر عیسائی بھائیوں سے سلام و مصافحہ کرنے اور آئندہ بھی آتے رہنے وغیرہ جو نئے عیسائی بھائی ان کو دعوت دوں گا، انفرادی کوشش کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوشل میڈیا کی ایک تحریر میں کچھ اس طرح لکھا تھا: ڈاکٹر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جب ایک بوڑھے باپ نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب دوا سستی کر دیں، بیٹے سے پیسے مانگنے میں شرم آتی ہے. امیر اہل سنت، اس ایموشنل تحریر کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بس یہ عکاسی ہے معاشرے کی کہ بیٹا جو ہے وہ بعض اوقات باپ کے علاج میں توجہ نہیں دیتا، خرچہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. باپ مانگے تو بول دے گا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مشکل سے پورا ہوتا ہے، میں آپ کو کہاں سے دوں. اس طرح کے واقعات معاشرے میں ہوتے ہوں گے، تو اس کی عکاسی کرتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر تم ہی اب دوا سستی کر دو، بیٹے سے پیسے کہاں مانگوں گا میں، ہمت نہیں ہو رہی، شرم آ رہی ہے. ایسا ہونا نہیں چاہیے. ویسے باپ نے، ماں باپ نے تو بڑا کیا، پالا پوسا، بڑھایا آپ کو، پڑھایا لکھایا، اور جو کچھ آپ کے پاس ہے صحیح بات ہے کہ آپ کے ماں باپ کے مرہون منت ہے، ماں باپ کی کوششوں سے، ماں باپ کی دعاؤں سے. تو اس لیے ماں باپ کے لیے اپنی جیب کو کبھی بند نہ کریں، نہ بند کریں نہ تنگ کریں. جو چاہیں جو مانگیں تو دے دینا، اسی میں سعادت ہے. ان کی خوب خدمت کی جائے، ان پر خوب خرچے کیے جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اسلام کا ایک بہت ہی اہم رکن ہے روزہ. روزہ بہت ہی پرانی عبادت ہے. روزے کی شروعات حضرت آدم علیہ السلام سے. رمضان شریف کے روزے 10 شعبان 2 ہجری میں فرض ہوئے. روزہ ایک مشکل عبادت ضرور ہے، لیکن پھر اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے. حدیث بعد میں روزے کو عبادت کا دروازہ کہا گیا ہے. اور ہاں، روزے دار کا تو سونا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ، سوتے ہوئے بھی نیکیوں کا کاؤنٹر چل رہا ہے. جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے. یہ دروازہ اللہ پاک نے خاص روزہ داروں کے لیے بنایا ہے. روزے کے بارے میں چند باتیں تو ہمیں معلوم ہو گئی، لیکن پیارے امیر اہل سنت ہمیں یہ بتائیے کہ روزہ رکھنے سے صحت پر کیا اچھا اثر پڑتا ہے؟ ماشاءاللہ، صحت پر کیا اچھا اثر پڑتا ہے. حدیث پاک میں صومو تصحوا، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. تو روزے سے صحت اچھی ہوتی ہے، پیٹ کو سکون ملتا ہے دن میں کھانے سے، اس طرح معدہ درست ہوتا ہے. ہر وقت کھاتے رہنے سے بھی ظاہر معدہ تھک جاتا ہے، اور طبیعت میں گرانی، وزن اور بعض اوقات بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں. تو یہ رمضان کا روزہ جو ہے یہ ہمارے بدن کو صحت دلاتا ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میرے والد محترم جو وفات پا چکے تھے، حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ، خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ اس رمضان میں تم بیمار ہو جاؤ گے، لیکن روزہ مت چھوڑنا. تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واقعی والد صاحب نے جو خواب میں کہا تھا مجھے
ऐसा ही हुआ, मैं रमजान शरीफ में बीमार हो गया, अच्छा, लेकिन मैंने कोई रोजा नहीं छोड़ा और मैं रोजों की बरकत से सेहतयाब हो गया। फिर आपने ये हदीस पाक बयान फरमाई, मलफूजात आला हज़रत में ये वाक़या है, फरमाया कि और क्यों ना होता सेहतयाब, कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सूमू तसहू, रोजा रखो सेहतयाब हो जाओगे। सल्लु अलल गरीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह तआला अलैह फतावा रज़ाविया शरीफ में एक सवाल के जवाब में लिखते हैं, दुरूद शरीफ की कसरत करे यहाँ तक के दुरूद के रंग में रंग जाए। ये दुरूद के रंग में रंगना क्या है, मैं मुर्शिदी से दरख्वास्त करता हूं कि हमारी रहनुमाई फरमा दीजिए। इसके माना ये समझ में आते हैं, मुहावरा है रंग में रंग जाए, मतलब हर वक्त उठते बैठते चलते फिरते इसके लब पर दुरूद शरीफ हो, दुरूद शरीफ पढ़ता रहे, बात बात दुरूद शरीफ पढ़ता रहे। ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको जो बात बात पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला करके वो दुरूद शरीफ पढ़ते होते हैं। तो यूं मतलब बंदा दुरूद के रंग में रंग जाके हर वक्त दुरूद शरीफ पढ़ता रहे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोशल मीडिया के जरिए सवालात का सिलसिला है। इकबाल आवान ये सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं बहुत से लोग दुआ मांगते हैं मगर इन्हें लगता है कि इनकी दुआएं कबूल नहीं हो रही, दुआ की कबूलियत के रूहानी उसूल क्या हैं? रूहानी उसूल, क्या बात है। रूहानी उसूल तो एक दुआ मांगता रहे, कबूलियत की तरफ देखे भी नहीं। अल्लाह के बंदो, अल्लाह पाक खुद फरमाता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे दुआ करो मैं कबूल करूंगा। तो दुआ कबूल ही कबूल है। हम ये समझते हैं, उसको दुआ को कबूल समझते हैं कि जो मांगा वो हमको मिल गया। या अल्लाह मेरा भाई जो बीमार है वो सेहतयाब हो जाए, तो भाई तपते हुए बुखार में उठ खड़ा होगा, मेरा बुखार अब तो नहीं है, बुखार सही हो गया, दुआ कबूल हो गई। चलो अगर दुआ मांगी है तो ये भी कबूल हो गई है, तो कबूलियत ही भी। लेकिन दूसरी भी सूरत है ना कबूलियत की, दुआ के मांगने से आने वाली मुसीबत टल जाती है, इसका बंदे को पता नहीं चलता। इसकी कई मिसालें हो सकती है कि आप फुला मकान में जाने वाले थे और वहां आप दुआ मांग कर गए, तो वहां से आप निकल आए, आपको पता नहीं चला कि आपके लिए इस दुआ की बरकत से क्या हुआ है। असल वहां उस मकान में दीवार गिरने वाली थी, तो आपने दुआ मांगी थी, दुआ जो भी मांगी थी उसकी बरकत से दीवार गिरी नहीं आप पर, और आप सही सलामत बाहर निकलने में कामयाब हो गए। एक मैंने समझ में जो आई मिसाल वो अर्ज की। तो आने वाली मुसीबत दूर होती है इससे, दुआ से। तीसरा ये कि जो दुआएं दुनिया में कबूल नहीं होती, जिनको हम कहते हैं कबूलियत, आखिरत में उनके लिए सवाब का जखीरा होता है। तो जब बंदा अपनी दुनिया में न कबूल होने वाली दुआओं का सवाब देखेगा क़यामत में, तो तमन्ना करेगा कि काश दुनिया में कोई भी दुआ कबूल ना होती, सारा यहाँ के लिए मेरे लिए सवाब का जखीरा हो जाता, सवाब मेरे लिए इतना जमा हो जाता, उन दुआओं का स्टोर हो जाती, दुआ सवाब स्टोर हो जाता। तो यूं मतलब है कि हर सूरत में दुआ यूं समझो कि कबूल है। दुआ मांगने से हम लोग बहुत सुस्ती करते हैं, तो दुआ मांगते रहना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम ताहिर है, मैं टेलर का काम करता हूँ। हमारे पास कस्टमर आता है, वो कहता है कि एक सूट कितने दिन में आप देंगे, हम उसको 2 दिन का टाइम देते हैं। अगर वो 2 दिन में हम नहीं बना सकते तो ये क्या वादा खिलाफी है?
اور اس کا کوئی ازالہ یا گناہ ہے یا کیا چیز ہے؟ اگر اس کو 2 دن کا کہتے وقت آپ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ 2 دن میں بنے گا تو نہیں ہے، اب میں زیادہ دن بولوں تو کہاں کہ بھاگ جائے گا، تو اس کو مطلب پھانسنے کے لیے 2 دن کہہ دیے، جبکہ پتہ ہے کہ 2 دن میں نے دینا تو ہے نہیں، تو پھر تو یہ وعدہ خلافی ہے۔ وعدہ خلافی ہوتی یہی ہے کہ وعدہ کرتے وقت کے ذہن میں ہو کہ میں نے یہ پورا نہیں کرنا ہے، تو گناہ گار۔ اور اگر یہ ارادہ نہیں ہے اس کا، اس کو جو لگتا ہے میں 2 دن میں دے ہی دوں گا، اس کی اپنی مطلب نے سوچ یہ ہے کہ میں دے دوں گا، اور اب وعدہ کیا اب وہ نہیں دے پایا، تو یہ وعدہ خلافی نہیں ہے، میں گناہ نہیں ہوگا، مگر یہ کہ پوری کوشش تو کرنی ہے کہ دینا ہے، ورنہ لوگ بزن ہوتے ہیں، برا بلا بولتے ہیں۔ عام طور پر کاریگروں کی تو بدنامیاں بھی ہیں اس میں، یہ کاریگر یا یہ جو چیزیں دیتے ہیں، یہ اسکوٹر یہ جو بھی بناتے ہیں میکینک، یہ سچ نہیں بولتے، یہ وعدے دیتے ہیں، وہ ٹرخاتے رہتے ہیں، یہ جنرل ذہن یہ ہے، تو اس لیے ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ 2 دن نہیں، آپ 4 دن بول دیں، جو آپ جس میں آپ دے سکتے ہیں وہ ٹائم دیں، اور سیریس اس کو لیں کہ میں نے یہ جو بھی کہا اس کو پورا کرنا ہے، اس میں فائدے زیادہ ہوں گے، آپ کو گاہک آپ کا مضبوط ہو جائے گا، اعتماد آپ پر بحال ہو جائے گا، یار یہ آدمی صحیح ہے، یہ جو ٹائم دیتا ہے اس پہ دے دیتا ہے، اگر اس کے بعد گنجائش نہیں ہوتی، کام زیادہ ہوتا ہے تو منع کرتے تھے کہ ابھی میں جلدی آپ کو دے نہیں سکوں گا، میں 2 دن 3 دن 4 دن بول تو دوں گا، آپ سمجھے میرے پنجرے میں بند تو ہو جائیں گے، پھر میرے پیچھے چکر لگاتے رہیں گے، لیکن میں یہ نہیں کرتا، میں اگر آپ کو منظور ہے تو 2 مہینے کے بعد دے سکتا ہوں، مثال کے طور پہ اتنا کام جمع ہے تو وہ پھر بھلے نہ دے آپ کو، لیکن آپ کا ایک چھاپ پڑے گی کہ یہ آدمی صحیح ہے، دھوکہ نہیں دیتا، صحیح صحیح بات کر دیتا ہے، تو اس طرح بھی آپ کا امیج بحال ہوگا اور آپ کے پاس گاہک بڑھیں گے انشاءاللہ اس کی برکت سے۔ تو اس میں خاص طور پر جو فرنیچر والے ہیں نا، اور وہ فرنیچر والا جسے شادی کے فرنیچر کا آرڈر دیا گیا، اب وہ عموماً ہوتا یہی ہے کہ بالکل اینڈ ٹائم پر ہی فرنیچر کا واپسی کرنے کا ہوتا ہے، اب وہ بولا آپ فکر رہو آپ کو فرنیچر مل جائے گا، یعنی یہ واقعات ہیں کہ جس کی شادی ہے وہ دولہا بھی 1 یا 2 دن پہلے فرنیچر والے کے پاس ہی بیٹھا ہوا ہے کہ بھیا میری مطلب کہ 2 دن کے بعد میرا نکاح ہے، رخصتی بھی اسی دن ہے، میرا فرنیچر تو دے دے، وہ فرنیچر والے کے پاس بیٹھا ہوا ہے، وہ کبھی پردے والا نہیں ہے، کبھی یعنی ان کو پتہ ہوتا ہے زیادہ تر، ہاں بجلی کے بعض اوقات مسائل کی وجہ سے بھی سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ چیزیں لیٹ ہو جائیں، لیکن یہ سب جو آرڈر لیتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں، مستری بھی چھٹی پہ چلے جاتے ہیں اور لائٹ کا پرابلم ہو جاتا ہے، لیکن آپ نے جب گفتگو فرمائی نا حضور کہ یہ آرڈر لینے کے لیے کہ یار آرڈر مل جائے، بیانہ مل جائے، تھوڑے پیسے مل جائیں تو ہو جائے گا کام، تو اس میں یہ گھر بنانے میں بھی یہ صحیح ہوتا ہے، بہت لیٹ کر دیتے ہیں اور وقت پر چیزیں نہیں بن کر دیتی، اللہ کی پناہ بہت تکلیف ہو جاتی ہے اس کے اندر، ہر کام میں یہ کیا درزی اور کیا موچی سب دھکے کھلا رہے ہوتے ہیں، پہلے میٹھے میٹھے بن کر آرڈر بک کر لیں گے، بیانہ یا جو بھی ہے، بیانہ نہیں بھی ہو تب بھی وہ کچھ نہ کچھ رکھ ہی لیتے ہیں نا، سامان اس کا رکھ لیں گے، ہاں بھائی میں بنا کے دے دوں گا، کل لے جانا، شام کو لے جانا، ارے یہ ہو گیا، پرسوں لے جانا، ارے وہ ہو گیا، کاریگر چلا گیا تھا، اب اتوار کو دے ہی دوں گا میں آپ کو، یوں بیچاروں کو چکرے لگاتے رہتے ہیں، تو جو بھی حساب صاحب پہلے بات کر لیں کہ میں کل کا کہہ کر لے تو لوں گا آپ کا آرڈر، لیکن کل دے نہیں سکوں گا، اس نے میں آپ کو دوں گا اتوار کو، جو پتا ہے اس کو کہ میں اتوار کو دے سکتا ہوں، تو وہ صحیح سے بتا دے، گاہک رکتا ہے تو ٹھیک ہے، نہ رکے تو بھی ٹھیک ہے، اللہ روزی دینے والا ہے، جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر اپنے ذمے گناہ لے کر اس طرح کیوں مطلب روزی کماتے ہیں؟ جھوٹ بولنا، غلط بیانی کرنا، اور پتہ نہیں صحیح بھی ہے کیا ہے، میرے عزیز ہیں جنہوں نے گھر بنایا تھا وہ مجھے بتا رہے تھے یار اتنے رشتہ دار انتقال کر جاتے ہیں یار، ہر تھوڑے دن کے بعد ایک نیا رشتہ دار انتقال کر جاتا ہے، وہ 3-4 دن کے لیے چلا جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر کوئی انتقال کر جاتا ہے، پھر 3-4 دن، اتنے دور دور کے رشتوں کے نام لیتے ہیں کہ بندہ مطلب کہ سوچے کہ یار ان کے پاس جاتا کون ہوگا، مگر یار چونکہ پیسے لے لیے ہوتے ہیں، ہم بھی بند گئے ہوتے ہیں، سامان پڑا ہوا ہوتا ہے،
मेरी फलां और दूर की वो सास की वो फलां जो है ना उसका इंतकाल हो गया, मैं जा रहा हूँ, वो गया। तो ये ऐसा भी बेचारे वो इतने तंग आ गए थे, ऐसे ची बोल गए, यकीन माने आपको मैं क्या बताऊं। तो ये भी होता रहता है। अब इसमें क्या सच क्या झूठ अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन होता रहता है। इसमें ये कहा जाता है कि ये आते तो हमारी मर्जी से हैं, लेकिन घर से बाहर फिर अपनी मर्जी से जाते हैं। यानी इतना बाज़-औक़ात सही फरमा रहे हैं। खुद मेरा अपना तजुर्बा 4-5 मरतबा ख़ास एक जो है वो काम करने वालों से पढ़ा कि उनको जब भी काम दिया तो उनके घर में मैयतें ही हो जाती हैं। तो इस दफ़ा मुझे कुछ काम करवाना था, तो मैंने कहा कि यार मैं काम करवाऊंगा, ऐसा ना हो कि घर में कुछ और भी एक दो मैयतें पूछ लिया जाए यार आपके रिश्तेदार कितने दुनिया में, उसके मुताबिक हम आपको दे। और कितना दूर रहते, पंजाब में कितने रहते, KPK में कितने रहते, मुल्क से बाहर कितने रहते, आना जाना कितना होगा। वाकई तकलीफ तो है। अच्छा, इनको भी अंदाजा होता होगा यार, इनको कैसे नहीं अंदाजा होता होगा यार तकलीफ नहीं होती होगी। अब गुनाह का काम नहीं करना चाहिए। रमजान का महीना है, सब सच्ची तौबा कर लें। हुकूकुल इबाद जहाँ जहाँ तलफ किए वो भी अदा करने आएंगे, अदा करने होंगे। तो इस तरह तौबा करके समझो नई सुथरी जिंदगी और हलाल रोजी कमाएं, धोखा ना दें, सच सच बात कर दें। सच सच बात करने में सांच को आँच नहीं है। ग्राहकों पर आपका अच्छा असर पड़ेगा, आपका इमेज बनेगा, लोगों का आप पर एतमाद होगा कि ये आदमी सही है, काम तो इसी से करवाना है। 2 दिन लेट से, भले 2 दिन लेट तारीख दे, लेकिन दी हुई तारीख पर ये दे देता है। इस तरह फायदा ही है इंशाअल्लाह, दुनिया आखिरत का नुकसान कोई नहीं है सच बोलने में। उधर नफ़े की बात मेरे जहन में आ रही है, अल्लाह करेगा तो उम्मत को नफ़ा होगा। हमारे यहाँ एक होता है कि तजर्बे कार आदमी, यानी कि एक्सपर्टीज होती है, यार उसको इस काम का एक्सपीरियंस है या नहीं है, उससे काम कराओ। ये बिल्कुल अच्छी बात है। मेरा इसमें एक और इजाफे का जहन बना हुआ है, सिर्फ एक्सपीरियंस काफ़ी नहीं है, सक्सेस स्टोरी ज़रूरी है। यानी आया इसने जो काम किया उस काम में इसको कामयाबी भी है या नहीं है। यानी एक शख्स को प्लम्बर का काम आता है, हमको पता आता है, अब इसने जहाँ जहाँ प्लम्बर के काम किए ना, वो मालूमात ले लें कि इनका प्लम्बर के काम के बाद उस घर का हाल क्या है। आया वो 1-2 साल के अंदर प्लम्बर का काम सलामत है या फिर टाइलें छत को मतलब खुदाई का काम जारी है। तो ये प्लम्बर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, इस तरह के जो भी होते हैं ना, इनसे जब भी काम लें, ये एक मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, तो उनसे काम देने से भी उनको पूछा आपसे पहले कहाँ काम किया है, तो वो हम फला जगह हमने काम किया, तो वहाँ की मालूमात ले लें कि इनके काम के बारे में उनका तजर्बा क्या हुआ। वरना वो कह देंगे भाई हमसे भूल हो गई है, तुम भूल ना करना। तो क्योंकि ये अच्छा, ये सिर्फ घर नहीं, ऐसे 10 काम है कि आदमी इस पर सोचे। तो एक्सपर्टीज प्लस सक्सेस स्टोरी, ये मेरी दरख्वास्त है। ये आप गौर कर लेंगे तो आपको जिंदगी के कई शोबों में अल्लाह पाक ने चाहा तो इसमें आपको तकलीफ कम से कम होगी। लेडीज़ टेलर का काम करता हूँ। हमारे पास अक्सर जो है ना कपड़े और लेसिस वगैरह जो बच जाती हैं, मगर हम कस्टमरों को अक्सर बोल देते हैं कि ये ले जाएं, मगर अब वो जो कस्टमर नहीं लेके जाते तो वो हम वेस्ट कर देते हैं। जैसे हमें कोई मांगने वाला आ जाए उसको दे देते हैं, बाद हम किसी की चीज़ हम किसी में लगा देते हैं। तो ये सब चीज़ें जायज़ हैं, या अगर इसमें कोई मसला है तो हमें इसमें रहनुमाई अता फरमाएं। इसमें उर्फ आदत जो रूटीन होती है ना, उस वक्त की, उस इलाके की या उस दौर की, वो देखी जाती है। अब जैसे कि कपड़े का बड़ा पीस भी बचता है, छोटा पीस भी बचता है मुख्तलिफ। अब ये देखा जाएगा कि बड़े पीस लोग ले जाते हैं, छोटे पीस छोड़ जाते हैं। जहाँ ऐसा उर्फ और आम है ये भी, अब बड़ा पीस दो ना तो कोई नहीं छोड़ेगा, क्या रुमाल बन जाएगा इसका, बच्चे के लिए काम आ जाएगा, ले लेते हैं, साफी बन जाएगी इसकी। तो बिल्कुल चिंदड़ियाँ जो होती है छोटी, ये नहीं लेते लोग जनरली। तो इसलिए बड़ा पीस हो तो इसको बोलने की जरूरत नहीं है कि लोग इसके कपड़ों में लपेट कर वापस दे दिए जाए। साथ में कह दिया कि बड़े 2 पीस निकले थे, मैंने अपने अंदर रख दिया, तो वो अच्छा लगेगा उसको। अब अगर वो खुद देखता है, बोलता ठीक है आप मुझे नहीं चाहिए यार, क्या करूंगा मैं, आप ले लो, तो ठीक है आप फिर रख सकते हैं। वो छोटी चिंदड़ियां भले आप जमा करें, ये भी बिकती हैं, वेस्ट कौन करेगा इसको।
یعنی ہمارے یہاں تو نہیں ویسٹ کرتے, باہر ملکوں میں بھلے کرتے ہو, پاکستان میں تو نہیں کرتے. چندڑیاں وغیرہ سب بکتی ہیں. غریب فقیر یہ چند چندڑیاں آپ دیں گے تو کرے گا کیا اس کو؟ تو اس طرح. اور یہ درزی جو ہوتے ہیں نا, یہ خیر یہ تو ماشاءاللہ خوف خدا والے آدمی ہوں گے جبھی انہوں نے سوال کیا. جنرل بات کرتا ہوں, جو درزی کپڑا چوری نہ کرے نا وہ درزی نہیں. یہ بھی ایک محاورہ اس طرح کا بھی سنا تھا. یہ ضرور کپڑا تو چوری کرتے ہیں, کپڑے کے ٹکڑے بڑے بڑے نکالیں گے, زیادہ کپڑا منگوائیں گے. ان کا دستور ہوتا ہے کہ بھائی اتنے میٹر کا کپڑا ہوگا اس میں سوٹ بنے گا. اب گاہک کو بیچارے کیا پتا ہے, بھائی معمول ہے بھائی اتنے دن ہے اتنا, اور پھر یہ ٹکڑے بچا کر اس کے ریڈی میڈ میں جاتا ہے. بچوں کے سوٹ بنتے ہیں اس سے, بابا سوٹ, اور یہ سب اس میں یہ چل رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک واقعہ کسی نے, یعنی یہ شاید ہوگا سمجھانے کے لیے کہ ایک درزی جو تھا وہ بھی ماہر تھا, وہی کہ کپڑا چورا لینا, سمجھا. تو کسی نے مطلب اس سے ترکیب بنائی, کپڑا اسے سلوانا تھا. بولا میں تیرے کو چوری تو نہیں کرنے دوں گا. تو میں کہاں چوری کرتا ہوں یار. خیر اب وہ اس کی جان پہ بٹھا رہا کہ یار سلائی کر. اب وہ سلائی کرتا رہا. اس نے کیا اس دوران ترکیب بنا لی کہ اس کا بیٹا ایک بار آیا, امی بلاتی ہے, آتا ہوں. امی بلاتی ہے, دوبارہ آیا, تیسری بار آیا, امی بلا رہی ہے. جاتا ہے کہ نہیں تیری کر کے اٹھایا جوتا, کس کو جوتے کو مارا, وہ جوتا دور جا کے پڑا. بچہ مطلب وہ جوتا لے گیا, اب ہوگا سمجھے. تو اب یہ کہ اس نے کپڑا اس کو دے دیا. پھر وہ اب چونکہ وہ اس کو مطلب اپنی ہان دکھانی تھی نا, تو وہ پھر وہ جوتا آیا واپس. تو بولا دیکھ, تو بولا میں نہیں چرا سکتا, جوتے میں کیا ہے, یہ دیکھ تیرا کپڑا ہے. میں اتنا ماہر ہوں کپڑا چڑھانے میں کہ میں نے وہ ترکیب سے جوتے میں سرکا دیا تھا. بیٹے سے ترکیب بنا لی تھی کہ وہ 2-3 بار آئے گا, پھر میں غصہ دکھاؤں گا نقلی, وہ جوتا ماروں گا, یہ لے جائے گا جوتا, اور کپڑا اس میں تیرا چلا جائے گا ساتھ. تو یہ ایسے ماہر ہوتے ہیں. وہ ایک محاورہ ہے, چور کی 14 نظریں. یہ ساری نظریں جو ہے نا یہ ماری جائیں گی. آخرت کی بربادی والی نظریں ہیں. چوری نہیں کرنی چاہیے, دھوکہ نہیں دینا چاہیے, مال نہ حق کسی کا نہیں کھانا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. گوشت فروش کم تنگ کرتے ہیں یار بقرعید کے دنوں میں. جنرل بات کرو, سب نہیں کرتے لیکن کرتے ہیں. ادھر ذبح کیا, ماہر ہوتے ہیں, یہ ماہر زیادہ تنگ کرتے ہیں. پھر اس کو چھوڑ دیا, ادھر ذبح کیا, ادھر آئے, پھر ادھر آئے. وہ مطلب جو جس نے ان سے بکرا کٹوایا نا, اس کی بیچارے کی جان پہ آ جاتی ہے کہ اب کرے کیا ہو. تو مہمانوں کو دعوت دی ہے, آج پکا کر انہوں کھلانا, تو پھر وہ دوپہر تک تو اس کی کھال بھی نہیں اتری. تو یہ یوں کرتے ہیں. تو ان سے بھی اب جو سمجھدار لوگ ہیں پہلے سے ترکیب بناتے ہیں, دیکھو جب تک پورا کام میرا نہیں بنا دو گے, کر دو گے, تب تک کہیں نہیں جاؤ گے. یہاں بول کر بھی چلے جاتے ہوں گے. بندہ کیا کرے جب بھاگے گا تھوڑی ان کے پیچھے کہ کہاں جاتا ہے, رک کدھر. جھگڑے بھی ہوتے ہوں گے. تو یہ ہر فرد جو ہے, ہر فیلڈ جو ہے نا, اس میں بس مسائل ہی مسائل ہیں. تو پریشانیاں بھی اتنی ہے کہ بس خدا کی پناہ. ہر آدمی اس وقت پریشان حال ہے. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں سکھی ہوں, میں تندرست ہوں, تو بولا میری ماں بیمار ہے, تو میرا باپ بیمار. گھر میں بیماریاں, پریشانیاں, پیسے اتنا کماتے ہیں, نظر نہیں آتے, برکت نہیں ہے, پورا نہیں ہوتا. سب لگ بھگ تقریباً یہ شکوے گلے شکوے لگے ہوتے. ہماری نیتیں خراب ہیں, ہمارے انداز جو ہے نا یہ بہت غلط ہے, اور ہم کو سمجھ نہیں پڑتی کہ یہ غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں, اور بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں جس کو ہم ایزی لیتے ہیں. اگر ہم سچے ہو جائیں, نیتیں سچی ہو جائیں, اور سچ بولنا اپنا شعار بنا لیں, جھوٹ سے بچیں, دھوکے سے بچیں, اللہ پر پکا بھروسہ کریں, اعتماد کریں, اور جو بھی کام کریں اس میں راست بازی سے کام لیں, دیانت داری سے کام لیں, تو انشاءاللہ یہ معاشرہ جو ہے یہ تبدیل ہو سکتا ہے, خوشحالیاں مل سکتی ہیں.
खुशियां नसीब हो सकती है, लेकिन हम लोगों ने अपने हाथों अपनी जो राहतों की बस्ती उजाड़ के रख दी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तो मेरा नाम मोहम्मद अहमद है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मेरे प्यारे प्यारे पापा, मेरे को 3 दिन से बुखार हो रहा था। आपने कल मदनी मुज़ाकिरा जो वजीफा बताया, मैंने उस पर अमल किया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बुखार उतर गया। शुक्रिया तारिका, शुक्रिया तारिका। या अल्लाह पाक मेरे पापा जान को लंबी सेहत वाली हाथ उम्र बिल खैर अता फरमा। जज़ाकल्लाहु खैर। माशाअल्लाह। या हलीमो 1100 बार पढ़ने का बताया था। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ ये है तकलीफ में कभी या हलीमो 1100 बार अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ मरीज के पास बैठ कर पढ़िए, मरीज के पास बैठ कर पढ़िए और पानी में दम करके उसे पिला दीजिए, इंशाअल्लाह करीम उसकी तकलीफ में कमी आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मदनी मुज़ाकिरा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज का वजीफा टेंशन से हिफाजत। अल्लाहु समद 100 बार हर नमाज के बाद पढ़ने वाला गमों, दुखों, परेशानियों, टेंशन वगैरह से महफूज रहे इंशाअल्लाह करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सोशल मीडिया के ज़रिए सवालात का सिलसिला है। ये सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं लोग कहते हैं कि मगरिब की नमाज के बाद अगर आसमान पर तारे नज़र आना शुरू हो जाएं तो मगरिब की नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, क्या ये दुरुस्त है? ये नहीं है। तो नमाज में यानी कि मगरिब में इतनी देर कर दी कि तारे करीब करीब हो गए, तारे गुथ जाना इसको बोलते हैं, तारे करीब करीब आ गए, तो इसमें ये नमाज मकरूह तहरीमी होती है, गुनाहगार होगा। जानबूझकर अगर इतना लेट करेगा तो किसी बीमारी की वजह से या किसी सफर में कोई होता है कि मस्जिद नहीं मिलती है, वजू का मसला खड़ा हो जाता है वगैरह, कोई वाकई ऐसी मजबूरी जो शरीयत मजबूरी तस्लीम करे तो यूं ताखीर हो गई तो फिर गुनाह भी नहीं है, पढ़ ले। लेकिन ये कि नमाज तो पढ़नी है, ये नमाज का वक्त तो है मगरिब का। ये कहना कि नमाज ही नहीं पढ़नी चाहिए नहीं होती, ये अवामी बात है। अवाम बात में बोलते हैं नमाज नहीं होती, इससे नमाज नहीं होती, उससे नमाज नहीं होती, ऐसा ना क्या करें। ये काम उलमा का है जो हमें बताएंगे कि नमाज होती है कि नहीं होती है। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। शहरों में सितारों का, तारों का नजर आना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि मौसम कुछ इस तरह का होता है, धुंध होती है, तो सितारे इतने वाजे नहीं होते। तो क्या इसकी कोई टाइमिंग के साथ अब हम रहनुमाई दे सकते हैं उम्मत को कि अब वो सितारे देखेगा कि सितारे तो मतलब वो करीब करीब हुए ही नहीं, सितारे नजर नहीं आ रहे, तो कोई घड़ी का वक्त दे सकते हैं कि मगरिब का गुरूब आफ्ताब से लेकर इतने दौरान के अंदर अंदर आप कर लें, इसके बाद मकरूह तहरीमी वक्त शुरू हो जाएगा? अब एक मालूमात के मुताबिक जैसे मगरिब का वक्त शुरू हुआ 6 बजे, ठीक, और ईशा का वक्त शुरू हुआ 7:30 बजे, तो 1.5 घंटा यानी कि ये पूरा वक्त जो ये है मगरिब का। तो इनमें जो पहला आधा वक्त जो है 1.25 घंटा, उस वक्त तक सितारे नहीं गुथेंगे। बाकी अब ये 1.25 घंटे के बाद जो है ना, इसमें सितारे करीब आ जाएंगे। ये एक मालूमात है, लेकिन अब इसमें मैं 100% नहीं हूं। आप कुछ फरमाएंगे इसमें? तो इससे मैंने मालूमात की कोशिश की थी, लेकिन हो नहीं पाई, फॉलो अप नहीं किया मैंने बराबर। मैं फिर इंशाल्लाह मालूमात करूंगा। अपनी मजलिस से तौकीद की, हो सकता है भेज दें अगर सुन रहे होंगे तो, कि ये है, या आप अगर इनको कॉल कर दें तो ये आपको इंशाल्लाह बता देंगे। तो मस्जिद तौकीद जी मैं कोशिश करता हूँ। हाँ, तो हम हाथों हाथ जवाब दे देंगे। अब ये मजलिस हमारा, इसका नाम शोबा फलकियात कर दिया है। जी जी, शोबा फलकियात।
एस्टोरोमी। सैयद गुलाम नबी सवाल कर रहे हैं SMS के जरिए, ये कह रहे हैं अगर कोई शख्स फ़र्ज नमाज के बाद सुन्नतें ना पढ़े तो क्या उसकी नमाज नाकिस हो जाती है? नमाज जो पढ़ी वो तो हो गई, लेकिन अगर सुन्नत मुक्कदा बिला उज्र तर्क करता है, वो उज्र जब भी हम कहेंगे ना तो उज्र वो माना जाए, उज्र माने मजबूरी, मजबूरी उसको मानी जाए, वो मानी जाएगी जिसको शरीयत मजबूरी तस्लीम करे, वरना सुस्ती होती है हमको, दिल नहीं होता, ये भी मजबूरी है, ये नहीं, शरीयत जिसको मजबूरी तस्लीम करे। तो बगैर मजबूरी के अगर तर्क की सुन्नत मुक्कदा, अब जैसे मगरिब के 3 फर्ज पड़े, इसके बाद जो सुन्नतें हैं ये सुन्नत मुक्कदा है, जोहर के फर्जों के बाद जो 2 सुन्नतें ये भी सुन्नत मुक्कदा है। तो अब ये नहीं पढ़ी तो बुरा किया, अब बार बार इसको छोड़ा तो अब गुनाहगार होगा। तो इसलिए सुन्नतें ना छोड़े। बाज लोग नहीं पढ़ते सुन्नतें, फर्ज पढ़ते सिर्फ, इनकी देखा देखी हो सकता है दूसरे लोग भी इल्म की कमी की वजह से ऐसा करते हों, लेकिन ये वो तबका है कि उनकी पैरवी ना की जाए। तो 2 सुन्नतों के बाद जो 2 नफल पढ़े ना, पैरवी उसकी करें। ये 2 नफलें भी हदीसों से साबित है। जो 6 रकात फर्जों के बाद पढ़े ना मगरिब के, उनकी पैरवी करें। जो 3 के बाद 2 सुन्नतें भी नहीं पढ़ता उसकी पैरवी नहीं करनी। अवाबीन के फजाइल है हदीस में कि मगरिब के 3 फर्ज पढ़कर कोई बुरी बात ना करे, इस दरमियान 6 रकातें और पढ़े। तो ये अव्वाबीन की नमाज कहता है। अव्वाबीन, अव्वाब की जमा, अव्वाब माने तौबा करने वाला, तो ये तौबा करने वालों की नमाज है। तो मगरिब के फर्जों के बाद जी हाँ वो सुन्नतें नफल ये सब आ गए इसमें। तो ये 6 रकातें 2-2 करके पढ़ना अफजल है, 6 इकट्ठी भी पढ़ी जा सकती है। तो इसकी आदत आप सब बनाएं, रमजान में तो खास कर ये मतलब मौका है, मोतकिफिन के लिए तो टाइम ही टाइम है यार। ये तो आए ही नमाजें पढ़ने के लिए, ये बातें करने के लिए, तो इनको सुस्ती क्या बोलती है। तो पढ़ते भी होंगे, खैर काफी तादाद में पढ़ते होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो नहीं पढ़ते वो भी पढ़े, घरों में जो सुन रहे हैं सुन रही हैं, ये भी आप इनकी आदत बनाए और सारा साल इसको जारी रखें। सवाब कितना पता है, जो मगरिब के फर्जों के बाद 6 रकातें पढ़ता है और इस दरमियान कोई बुरी बात नहीं करता, तो उसको 12 साल की इबादत का सवाब मिलता है। तो ये तो सस्ते सौदे हैं, वो तो नहीं आए सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुका है, अपना हाथ ही खाली है। तो ये क्या अवाबीन की सारे के सारे आशिकान रसूल जो मुझे सुन रहे हैं, हाजिरीन नाजरीन, इसकी आदत बनाए, जिन जिन के लिए कोई मजबूरी ना हो। अब बाज़ वक़्त नौकरियों के मसाइल होते हैं, मैं समझता हूँ, जिनको मजबूरी ना हो तो वो जरूर इसकी पैरवी करें, आदत बनाए। इमाम साहब भी पढ़ सकते हैं। इमाम ये होता है कि लोग फातिहा के लिए इंतजार करते हैं या कोई सा, तो भले 2 सुन्नतें 2 नफल जैसे पढ़ लिए, मामूल ये होता है लोगों का, तो ये फातिहा पढ़ा दे, अब लोग चले गए, अब 2 नफल बाकी, अवाबीन के अब पढ़ ले, अवाबीन की सब आदत बनाए, इंशाअल्लाह बेड़ा पार है, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम आतिफ खान है। अब मेरा एक हज़रत साहब से एक सवाल है, क्या अजान जूते पहन के दी जा सकती है? तनफीर कोई ना दी जाए कि लोग इसमें बातें करेंगे। अब मस्जिद में वैसे भी, मस्जिद में जहां जाने दी जाती है पाक साफ सुथरी जगह होती है, वैसे जूता लेकर पहनकर जाना ये भी ज़ाहिर गवारा कोई भी नहीं करेगा, अपना खुद दिल गवारा नहीं करेगा, यार जूते पहन के कैसे जाएंगे, फिर अजान देने में फिर दिल नहीं करेगा कि यार जूते पहनकर, एक तो यूं मतलब बचना ही चाहिए इससे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। लोगों के तौर तरीकों से हटना ये भी मतलब फितने बर्पा करता है, ये ज़हन में रखें। बास तौर तरीके ऐसे होते हैं जो फर्ज वाजिब वाकई नहीं होते, लेकिन होते अच्छे हैं, शरीयत से नहीं टकरा रहे होते,
تو اس طرح کے طور طریقوں سے بھی الگ ہونا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باقاعدہ ایک اصول جو بناتے نہیں، یہ ایک اصول رکھا ہے کہ لوگوں کے طور طریقوں سے الگ نہ ہو، لیکن بات وہی کہ وہ طور طریقے جو شریعت سے نہیں ٹکراتے، شریعت کے خلاف نہیں ہے، ان سے الگ نہ ہو، اپنی 1.5 اینٹ کی الگ نہ بنائے، لوگوں کے ساتھ ساتھ چلتا رہے۔ ان کے رسم و رواج جو ہیں جو شریعت سے نہیں ٹکراتے اور لوگ کر رہے ہیں وہ، تو ان سے بھی نہ ٹکرائے، ان میں بھی شامل ہو جائے، نو پرابلم۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو مطلب ہے کہ ہم لوگ کر ہی رہے ہوتے ہیں، شریعت سے نہیں ٹکرا رہی ہوتی، تو اس میں مطلب کوئی دلائل تھوڑی ڈھونڈے جاتے ہیں، یہی تو دلیل ہے نا اس کی۔ اصل وہ کسی کام کا منع نہ ہونا، یہ خود دلیل جواز ہے کہ جائز ہے، ورنہ تو ہر بات کی بولو کہ صحابہ کرام نے کب کیا، تو مائک میں یہ اسکرین پر صحابہ کرام کب آئے، مائک پر صحابہ کرام نے کب بیان کیا، خطاب کیا، کب اذان دی، اذان بھی سبھی دے رہے ہیں، اب تو نمازیں بھی پڑھا رہے ہیں، خالی درود شریف کا جھگڑا ہے کہ یہ کیوں پڑھتے ہیں، یہ صحابہ کرام نے کب پڑھا۔ تو میں تو بار کہہ چکا ہوں کہ بھئی حضرت بلال نے مائک پر کب اذان دی، تو مائک ہٹاؤ، درود شریف ہم پھر بھی نہیں چھوڑیں گے، ہم نہیں چھوڑ سکتے، تو ہماری زندگی کا، ہماری آخرت کا سرمایہ درود و سلام۔ اللہ کرے آخری دم بھی جب سانس نکل رہی ہو تو لب پر درود و سلام ہو، یہ چھوڑنے والا ہے ہی نہیں، مطلب اس میں نو کمپرومائز، ہم بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ درود چھوڑ دو، ہم نہیں چھوڑتے انشاءاللہ۔ اتفاق تو انشاءاللہ سبھی کو ہوگا، میں سمجھتا ہوں جو مجھے سن رہے ہیں، ہے نا، تو پڑھو صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میرا نام مصطفیٰ ہے، اور حضرت صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ وضو کے بغیر ہم اذان دے سکتے ہیں، اور کیا جوتا پہن کے نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں؟ وضو کے بغیر اذان تو خیر ہو جائے گی، لیکن کراہت ہے نا، مکروہ ہے۔ اور جوتا پہننے میں جنازے کی نماز میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ جوتا پاک ہے، جگہ بھی پاک ہے، جگہ بھی پاک ہے، تب تو نماز ہو گئی۔ اب اگر جوتا ناپاک ہے، سمجھو کہ جوتے کا تلوا، پتہ ہے کہ تلا، ویسے شک شبے سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی، تو اس کا تلا ناپاک ہے، تو اب یہ کہ جوتے اتار کر اس کے اوپر کھڑے ہو گئے تب بھی نماز ہو جائے گی۔ تو یہ رعایتیں ہیں اس میں نماز میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سر یہ ہماری جوتوں والی شاپ ہے، تو ادھر بعض دفعہ نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو کسٹمر ہمارے پاس آتی ہے، تو خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، تو فوراً وہ کہتے ہیں کہ نماز کے ٹائم میں ادھر نماز کی جگہ ہے، تو ہم ان کو ادھر نماز پڑھنے کی جگہ دے سکتے ہیں جوتوں کے آگے؟ عورتیں آتی ہیں نماز کی جگہ مانگتی ہیں، اب کوئی خلوت والی صورت نہیں ہے، رونق ہے، آمد و رفت ہے، تو اس میں جب نماز پڑھتی تو کوئی اس میں کوئی فتنے کا خوف نہیں ہے۔ میں عورتیں نہیں، ویسے کسٹمر کا کہہ رہے ہیں، اور مسئلہ شاید ان کو یہ ہے کہ جوتوں کی دکان ہے، اچھا تو اچھا، یہ دیکھ کہ جوتوں کے سامنے جو ہے وہ کس طریقے سے نماز پڑھیں، اس پر شاید تشویش ہے ان کو۔ کسٹمر کا، اچھا اچھا اچھا، میں سمجھا نہیں، میں سمجھا وہ لیڈیز، اچھا اچھا، ہاں تو جوتے سامنے مسجد میں بھی تو جوتے ہوتے ہی ہیں نا، جوتے باہر چھوڑو تو جوتے چور پھر نہیں رہنے دیں گے باہر، تو اس لیے مجبوراً مسجد میں لوگ جوتے لاتے ہیں۔ اور یہ جوتے کا جو استعمال شدہ جوتا ہے، اس کا مسئلہ سب سمجھ لیں، استعمال شدہ جوتا ہے، اگر نماز پڑھتے وقت بالکل سامنے رکھا، گناہ پھر بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ ایسا نہ کرے کہ سب سے پہلے رحمت سامنے سے متوجہ ہوتی ہے، تو پھر یہ کہ جوتا اگر سامنے ہے تو رحمت وہاں سے پھر جاتی ہے دائیں طرف، لیفٹ رائٹ سائڈ، تو اگر رائٹ سائڈ بھی جوتا ہے تو وہاں سے بھی پھر جائے گی، تو اس لیے جوتا لیفٹ سائڈ رکھیں، لیکن اگر دوسرا کوئی نماز پڑھ رہا ہے وہاں تو اس کی وہ رائٹ سائڈ ہوگی، تو اس لیے پھر یہ کہ جوتا ایسی جگہ رکھیں کہ جہاں مطلب کسی کے لیے اس استعمال شدہ جوتے سے رکاوٹ نہ بنے،
ये इस्तेमाल शुदा जूते का। रहे नए जूते तो उसमें तो कोई मसला ही नहीं है। अगर बिलफर्ज इस्तेमाल शुदा भी जूते हों तब भी नमाज तो हो जाती है। तो बिल्कुल आपकी दुकान में जो जूते होते हैं अंडर शुडे वो नए होते हैं, तो इसमें तो वैसे ही कोई मसला नहीं है। नमाज बिल्कुल पढ़ने में हरज नहीं है, पढ़नी चाहिए, पढ़ानी चाहिए, खुद भी पढ़नी चाहिए दुकानदारों को। अब दुकान हो तो बात बात मस्जिद, अब हमारे यहाँ तो चलो इस्लामी मुल्क है, मस्जिदें कदम कदम पर हैं, लेकिन बाद इलाके ऐसे फिर भी होते होंगे जहाँ मस्जिदें दूर दूर होती होंगी या दुकान संभालने वाला कोई नहीं होता होगा। तो इसमें शरीयत ये हुक्म थोड़ी देगी कि दुकान डाकुओं के लिए छोड़ दो, नमाज के लिए चले जाओ। नहीं, अगर माल जाया होता है या दुकान को बंद करने में बहुत देर लगती है, बाज़ वक़्त चीजें समेटने में करने में, तो ऐसे मौके पर जमात में रियायत मिलती है। तो बहरहाल लेके दुकान में नमाज पढ़ सकता है बंदा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो जूता पहनकर नमाज जनाजा पढ़ने के लिए मसला सुनिए। ये नमाज के अहकाम में एक रिसाला है, नमाज जनाजा का तरीका, उसके पेज नंबर 15 पर। जूता पहनकर अगर नमाज जनाजा पढ़े तो जूते और जमीन दोनों का पाक होना जरूरी है। और जूता उतार कर उस पर खड़े होकर पढ़े तो जूते के तले और जमीन का पाक होना जरूरी नहीं। यही नहीं कहा था मैंने। अच्छा, नीचे जो मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक सवाल के जवाब में फरमाते हैं, अगर वो जगह पेशाब वगैरह से नापाक थी या जिनके जूतों के तले नापाक थे और इस हालत में जूता पहने हुए नमाज पढ़ी, उनकी नमाज ना हुई। एहतियात यही कि जूता उतार कर उस पर पांव रखकर नमाज पढ़ी जाए कि जमीन या तला अगर नापाक हो तो नमाज में खलल ना आए। ये वहां जो मसला बयान हुआ ना, वहां इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। दुरुस्त वो भी था जो बयान किया था, ये मजीद तफसील इसमें इंशाअल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद फैजान है, जूतों वाली हमारी शॉप है। क्या हम यहाँ पे कुरान पाक रख सकते हैं? हाँ, मतलब ये कि अगर कोई मुनासिब जगह वहां है ऊपर कुरान शरीफ रखने की रख सकते हैं, लेकिन असल मसला अवाम का है। तनफीर अवाम से बचना भी अहम है। लोग यानी लोग बातें हो सकता है करें तो इसी जगह पर इसी जगह अंदर छुपा कर रखेंगे, लोगों की नजर ना पड़े। मतलब शरन कोई हर्ज नहीं है। जूते मस्जिदों में भी तो होते हैं भाई, और इस्तेमाल शुदा होते हैं, नमाज भी पढ़ी जाती है, कुरान करीम भी रखे होते हैं, बहुत कुछ हो रहा होता है। यहाँ कुछ नहीं बोलते। कोई बोलेगा अपना जूता बाहर रखो तो चोरी हो जाएगा। तो जूते की दुकान वाले क्या कसूर है यार? क्या वो अल्लाह का नाम नहीं लेगा? वो भी पाक साफ सुथरे नए जूतों के पास। तो इसमें उर्फ का जब दखल है तो जैसे मस्जिद में तो बाहर जूते उतारे जाते हैं या बॉक्सों में रखे जाते हैं। अब अगर कोई जैसे जूते की इनकी ये दुकान है और नए जूते रखे हुए हैं तो इसके बराबर में ही ऊपर की तरफ अगर कोई कुरान रख देता है तो उर्फन ये बेअदबी नहीं होगी। कोई ऊंची जगह हो, मैंने कहा कोई ऊंची जगह हो, अलग थलग ताक बना हुआ हो जी, उस पर रख के, मैंने कहा जूतों में रख दो। अपने मुफ्ती साहब, जैसे हम दुकान में जाते हैं तो काउंटर बना हुआ था जिस पर उमूमन सेठ या मालिक बैठे हुए होते हैं ना, और जूते तो बहुत आगे की तरफ होते हैं। तो जो काउंटर जैसा यहाँ बैठे हुए हैं, टेबल लगी हुई है और इसके ऊपर बाकायदा एक अलमारी है जैसे उमूमन बना कर रखते हैं, तो ऐसा कुछ हो तो हाँ सही है। यानी ऐसे मकाम पर कि मुतलकन देखने वाला हो, ये खुद बंदा हो, उसको भी ऐसा फील ना हो कि ये बेअदबी की हो रही है, नहीं हो रही है इसकी। आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना के हाज़रीन, मदनी चैनल के नाज़रीन और सोशल मीडिया के आशिकान रसूल, हुजूर सैयदी गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, मेरा मुरीद बगैर तौबा के दुनिया से रुखसत नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मदनी मुज़ाकरे में अमीर अहले सुन्नत हमें अपना मुरीद बनाते और तौबा भी करवाते हैं। अमीर अहले सुन्नत से मुरीद होने वाला
غوث پاک رحمتullah علیہ کے مریدوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ جو اسلامی بہنیں دیکھ یا سن رہی ہیں وہ بھی بیعت کر سکتی ہیں۔ امیر علیہ سنت مردانہ الفاظ فرماتے ہیں، آپ زنانہ الفاظ دہرائیں تو انشاءاللہ الکریم آپ بھی مرید ہو جائیں گی۔ اسلامی بہنوں کو شوہر یا والد وغیرہ کی اجازت کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، ایک دن کے بچے کو بھی بے پیرا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اسکرین پر جو نمبر دکھایا جا رہا ہے اس پر اپنے نابالغ بچوں کے نام، عمر وغیرہ بھیج دیجئے، انہیں بھی امیر علیہ سنت کے مریدوں میں شامل کر لیا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ اگر آپ پہلے سے کسی پیر کامل کے مرید ہیں تو چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر لیجئے۔ امیر علیہ سنت کہیں مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیں طالب ہوتا ہوں میں۔ امیر علیہ سنت سے عرض کروں گا کہ ان تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنیں جو بیعت ہونا چاہیں ان سب کو اپنے مریدوں میں شامل کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما، مرید ہوتا ہوں میں آپ کا اور آپ کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا یا اللہ پاک مجھے جناب غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما اور قادری رضوی سلسلے کی برکتیں نصیب فرما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رمضان میں بچے پیارے چمکے جیسے ستارے تارے، پیارے رمضان میں بچے پیارے چمکے جیسے ستارے تارے، رمضان آیا پھر سے دیکھو خوشیاں گنایا رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم۔ پیارے آقا نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ پاپا میں آپ کو سونے کی دعا سناؤں؟ اللہم بسمک اموت واحیا، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا
محمد وعليه وصحبه وبارك وسلم. حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وفات مبارک 3 رمضان المبارک 11 ہجری بروز منگل کو ہوئی. ہم نے بھی اپنے گھر پر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی نیاز کا اہتمام کیا ہے. پیارے باپا جان، ہمارے لیے بھی رمضان مکہ رمضان مدینہ کے لیے بھی دعا فرما دیجیے. حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا مزار شریف جنت البقیع میں ہے. شہزادی کونین ہے، سو جگہ کا چین ہے، دو جگہ کا چین ہے. شہزادی کونین ہے، شہزادی کونین ہے، شہزادی کونین ہے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. بچوں کی پیاری یادیں، پھر وہ نیاز بی بی فاطمہ کے مناظر. مرحبا. اللہ ان سب کو عالم بعمل مفتی اسلام دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، اور سب کو ماں باپ اور خاندان والوں سمیت بار بار حج نصیب کرے، بار بار میٹھا میٹھا شہر سے میٹھا مدینہ دکھائے. آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فتاوی رضویہ شریف اور بہار شریعت و دیگر کتب فقہ میں جو مغرب کی نماز کے بارے میں لکھا ہے کہ مغرب کی نماز جلدی پڑھنا مستحب ہے. 2 رکعت کی مقدار تاخیر مکروہ تنزیہی، اور بلا عذر اتنی تاخیر کرنا کہ ستارے گت جائیں مکروہ تحریمی ہے. بارہا کے مشاہدات سے یہ بات واضح ہوئی ہے کہ وقت مغرب کے نصف اول یعنی فرسٹ ہاف کے اختتام پر ستارے گت جاتے ہیں، لہذا اس سے پہلے نماز پڑھ لینی چاہیے. تو الحمدللہ عز و جل میں نے خود اس کا مشاہدہ کرنے کی کوشش کی. دیہاتوں میں جو شہر سے دور کھلے علاقے جہاں پر روشنی نہایت قلیل ہوتی ہے، تو وہاں پر بار بار کے مشاہدہ سے بات واضح ہوئی. آسانی کے لیے یوں سمجھ لیجئے کہ غروب آفتاب سے لے کر ابتدائی عشاء حنفی تک کا وقت شمار کیجئے. فرض کیجئے کہ 7 بجے غروب آفتاب ہے اور 8:20 پر وقت عشاء کا آغاز ہے، تو یہ مغرب کا دورانیہ 1 گھنٹہ 20 منٹ یعنی 80 منٹ ہوا، اور اس کا آدھا 40 منٹ. تو پہلے 40 منٹ میں یعنی غروب 7 بجے سے لے کے 7:40 کے دوران نماز مغرب پڑھ لینی چاہیے. اور اگر بلا عذر تاخیر کی کہ سیکنڈ ہاف میں پڑھی تو پھر ستارے گت جاتے ہیں، اور اس صورت میں اپنے جو ہے یہ فعل مکروہ تحریمی ہوگا، اس پر توبہ واجب ہے. اللہ اعلم ورسولہ. ابتدا میں جو عبارت پڑھ کے سنائی یہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ نصاب توقید حصہ اول کے صفحہ نمبر 156 و 57 پر موجود ہے. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. یہ وسیم بھائی کی آواز ہوگی ہے نا؟ جی، ابھی بات ہوئی تھی تو پھر ان سے درخواست کی تھی کہ آپ مطلب میں وضاحت کروں یا یوں ہو تو آپ ایک وائس میسیج ہی دے دیں، ہم اسے آن ایئر کر دیں گے. تسہیل آپ فرما دیں. وہ ہو چکی پہلے ہم چلو تقریباً وہی بات ہے جو آپ نے فرمایا. جی، ستارے گتھ جانا جو ہے نا، یہ کس کو سمجھ میں آتا ہے؟ یہ ہم کو بھی بہت بعد میں سمجھ آیا. لغت اٹھاؤ اور معلومات کرو. وہ کہ ستارے گتھ جانے سے مراد ستارے قریب قریب آ جانا. مشاہدہ یعنی دیکھنا. خیر وہ اب تو ہے لکھی ہوئی کتاب، کب کی لکھی ہوئی ہے، زیادہ پرانی نہیں ہے یہ کتاب. نصاب توقید جو ہے تو ستارے مطلب یہ کہ مسئلہ یہ نصاب توقید میں تو میں آسان کر کے آپ کو عرض کر دیتا ہوں. نصاب توقید حصہ اول صفحہ نمبر 156 تا 157
یہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے. مغرب کی نماز جلدی پڑھنا مستحب ہے. یہ بہتر یہ کہ جلدی پڑھ لے. 2 رکعت کی مقدار تاخیر مکروہ تنزیہی، یعنی کہ مکروہ تنزیہی ہوتا ہے، گناہ نہیں ہوتا لیکن بچنا اس سے بہتر ہوتا ہے کہ بچے آدمی. اور بلا عذر یعنی بغیر مجبوری کے اتنی تاخیر کرنا، اتنا لیٹ کرنا کہ ستارے گتھ جائیں، ستارے قریب قریب آ جائیں، مکروہ تحریمی ہے. اور مکروہ تحریمی ناجائز و گناہ ہوتا ہے. بارہا دیکھنے سے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ وقت مغرب کے نصف اول یعنی فرسٹ ہاف، پہلے آدھے ٹائم میں، یعنی پہلے آدھے ٹائم پورے میں نماز پڑھ لی جائے. ورنہ مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز کے درمیان جو یہ پورا وقت ہے نا، پہلا آدھا ٹائم ہے اس میں پڑھ لی جائے. ورنہ دوسرا آدھا ٹائم ہے نا، اس میں پہلا آدھا جیسے ہی ختم ہوتا ہے ستارے آپس میں قریب قریب ہو جاتے ہیں. تو یہ کہ اس میں نماز مکروہ تحریمی ہے یا ایسی مجبوری ہے جس کو شریعت مجبوری تسلیم کرے، اس وجہ سے لیٹ ہوا ہے تو پھر مکروہ تحریمی نہیں ہے، گناہ نہیں ہے پھر، ورنہ گناہ گار ہوگا اور توبہ اس پر کمپلسری ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. وسیم بھائی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ. ابھی جس کتاب کا تذکرہ ہوا اور آپ نے دیکھا بھی نصاب توقیت، یہ مکتبۃ المدینہ سے آپ 500 روپے ہدیے میں حاصل کر سکتے ہیں. 265 اس کے پیجز ہیں، صفحات ہیں. ماشاء اللہ. اب یہ نام ایسا ہے کہ آدمی مطلب بس وہ، میں نے تو خیر نام نہیں دیا، مجھے المدینہ العلمیہ والے جو کتابیں چھاپتے ہیں عام طور مجھ سے نام رکھواتے ہیں، اپنے نام لسٹ بھیجتے ہیں تو ان میں سے یا تو پاس کر لیتا ہوں یا کچھ اپنے طور پر کہ نام. یہ ایک حکمت عملی ہے. میرے پہلے میں رسالے لکھتا تھا تو سائیں بھائی آ کے مکتبۃ المدینہ سے پوچھتے تھے کہ نیا رسالہ آ کب رہا ہے. اب جیسے کہ کبھی جیسے جنات کا بادشاہ میں نے نام رکھا، میرا رسالہ ہے. خوفناک جادوگر، آدمی سنسنی پکڑ لے کہ اس میں ہے کیا. اب خوفناک جادوگر میں ہے یہ کہ خواجہ غریب نواز نے خوفناک جادوگر کو قابو کر کے مسلمان کر دیا. جنات کا بادشاہ، کوئی لڑکی اٹھا گیا تھا جن، میرے مرشد کی بارگاہ میں آیا، غوث پاک کا مرید تھا وہ، تو غوث پاک نے جو بھی طریقہ بتایا، جنات کا بادشاہ حاضر ہو گیا، لڑکی آ گئی. تو اس طرح مطلب واقعات ہوئے ہیں اس کے، لیکن یہ ایک حکمت عملی ہے. میری تقریباً رسالے میں نے اسی طرح کے نام رکھے ہیں، کوشش کر کے کہ آدمی پکڑ لے اس کو پڑھے گا دین. تو دین حکمت عملی سے پہلا سورہ بقرہ، پہلی سورت جو ہے سورہ فاتحہ، تو پہلی سورت سورہ فاتحہ لیکن بڑی سورت سورہ بقرہ. بقرہ مانے گائے. سورہ عنکبوت، عنکبوت مانے مکڑی. سورہ نمل، نمل مانے چونٹی. اور بھی کئی ہے، سورہ جن، سورہ جن. تو یہ ایک مطلب اٹریکٹیو ہے نا. تو اس طرح مطلب ہے کہ قرآن کریم میں بھی کبھی کبھی مجھ پر اعتراضات ہوتے تھے کہ یہ کہانیوں کی طرح نام رکھتا، تو میں یہ مثالیں دیتا تھا کہ قرآن کریم کی صورتوں کا رکھو گے یار، پھر آگے کوئی بحث نہیں کرتا تھا. تو یہ مطلب انسان کو مطلب کسی حکمت عملی سے دین سے قریب کرنا ہے، کوئی وحشت نہیں دلانی. بشرو ولا تنفرو، کوئی بشارتیں دو، خوشخبریاں دو، نفرتیں مت دلاؤ. اللہ اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام محمد عمر جاوید قادری ہے اور میرا سوال حضرت امیر اہل سنت سے ہے کہ ہمارے یہاں مارکیٹ کے اندر جو ہے یہ پوزیشن آتی ہے کہ ہم جب مال مٹیریل اپنا سیل کرتے ہیں نا تو بلڈر کو اور اپنے کسٹمرز کو، تو جب وہ مال لے کے جاتے ہیں تو اس وقت ریٹ کچھ اور ہوتا ہے
اور جب وہ مال ہمارے پاس ریٹرن جب بچ جاتا ہے، جب لے کے آتے ہیں تو وہ مہینے 2 مہینے 3 مہینے بعد لے کے آتے ہیں تو ریٹ کچھ اور ہوتا ہے، یا بڑھا ہوا ہوتا ہے یا گرا ہوا ہوتا ہے. تو اب آپ ہمیں بتائیں کہ ہم جس ریٹ پہ ہم نے مال دیا اسی ریٹ پہ ان سے مال واپسی لیں جو اس وقت کے ریٹ ہوں، یا اس وقت اس حساب سے ہم مال واپسی لیں. ماشاء اللہ. اب اگر وہ لے ہی گیا آپ سے اور سودا ڈن ہو گیا تو اب تو واپس لینا آپ پر واجب بھی نہیں ہے، جبکہ اس مال میں کوئی عیب نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ ویسے ہی وہ دینا چاہتا ہے تو ابھی اگر دینا چاہتا ہے اور آپ لینا چاہتے ہیں تو ایک نیا سودا ہے یہ. اب جو آپس میں بھاؤ طے ہو جائے، آج کا بھاؤ کل کا بھاؤ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، جو آپس میں طے ہو جائے وہ بھاؤ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یہ ہمارے حاجی امین اس وقت مظفر آباد کشمیر میں ہے. تھوڑی سی فرمانا چاہتے ہیں. تفصیل بنے گی یہ بتائیں، کیونکہ انہوں نے وضاحت نہیں کی کہ انہوں نے قیمت لے لی ہے اس کی یا نہیں لی. اگر قیمت نہیں لی تو پھر اس کے اندر تھوڑی ڈیٹیل ہے، وہ پھر اس کے لیے دارالفتہ اہل سنت میں ان کو رابطہ کرنا ہوگا. سوال میں یہ نہیں تھا. جی اگر قیمت نہیں لی تھی اس سے، دے تو ہو گیا تھا لیکن رقم وصول نہیں کی تھی، تو پھر یہ کہ اس میں کچھ مسائل میں تفصیل ہے تو دارالفتہ اہل سنت سے رجوع کیجیے. حاجی امین مظفر آباد میں ہیں، تو ایک تو انہوں نے یہ بھی ہمیں اطلاع بھیجی ہے کہ آج 36 اسلامی بھائیوں نے 12 ماہ کے لیے نیت کی ہے قافلوں کی. جی ہاں، کہاں کہیں ہے؟ مظفر آباد سبحان اللہ. کشمیر. جی جی ماشاء تو اللہ. 35 اسلامی بھائیوں نے نیت کی. اب 36 نکل گیا تو 36 کروا دے تو اللہ ان کو جزائے خیر دے. بلکہ 40 کا عدد پورا ہو جائے تو کیا بات ہے مدینے کی. 40 کا عدد تو بڑا بابرکت عدد ہے. جی ہاں. اور انہوں نے سوال وہیں سے بھیجا ہے کہ جو اسے مغرب کا جو ابھی بیان ہوا تو کیا اسلامی بہنوں کے لیے بھی یہی حکم ہے جو اسلامی بھائیوں کے لیے ہے جو وقت کا آپ نے بیان کیا. اس دوران حاجی امین کہ جواب پہلے پورا سن لیا جائے اسلامی بھائی تسلی کے ساتھ. بعدوں کا جواب کے دوران جو ہے نا وہ بھی ہراوڑی ہو جاتی ہے تو وہ اصل جواب نہیں سنا جاتا. تو یہ کر لیا جائے. یہ مجھے بھی کہیں بیٹھنے کا موقع ملا ہے تو آپ کبھی یوں فرماتے ہیں نا تو وہاں اسلام بھائی ہراوڑی میں وہ تھوڑی ہل جل شروع ہو جاتی ہے اور نیت تو بازی شروع ہو جاتی ہے. تو بعضوں کا ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا جواب وہ بیچارے سن ہی نہیں رہے ہوتے اور وہ اپنے اس میں ہو جاتے. تو ایسے میں جہاں جہاں اس وقت اسلام بھائی جمع ہو کر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا بھی ضرور اہتمام کیا کریں کہ کوئی بات بیان کی جا رہی ہے تو وہ ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کی وہاں کی گہما گہمی میں وہ جواب سمجھ میں نہ آئے یا کیا 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 سمجھ میں آئے. تو یہ بھی احتیاط کرنی چاہیے ہمیں. یہ تو ہوتا ہوگا، یہاں بھی ہوتا ہوگا. سنو سنو کہ خاص بات آ رہی ہے. سنو اب وہ خاص بات آگے نکل گئی. خود ہی چپ چاپ شرافت سے سن لو. آپ کو تو مل جائے یار. وہ اگلا مصروف ہے تو اس کو اٹریکٹ کرنے کے تو ہم تو ڈوبے تم کو بھی نہیں ڈوبیں گے. تو یہ ہونا نہیں چاہیے. مطلب بالکل کان لگا کر بندہ سنتا رہے. خیر تو اس میں جو یہ اوقات کے مسائل ہیں یہ مرد و عورت دونوں کے لیے ہیں، سائیں بہنوں کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال عرض ہے کہ اگر کوئی روزے دار ایسی جگہ ہے کہ جہاں نہ کچھ اس کے پاس کھانے کے لیے ہے اور نہ اس کے پاس کچھ پینے کے لیے، افطاری کا عین وقت ہو چکا ہے، پانی بھی نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر وہ روزہ افطار کیسے کرے گا؟ برائے مہربانی رہنمائی فرما دیجیے گا. جزاک اللہ خیرا. صبر کر لے گا اور غذا تک پہنچنے یا غذا کو اپنے پاس پہنچنے کا انتظار کرے. اب اس کے لیے تو میں نہیں کہوں گا کہ پتھر کھا لے مٹی کھا لے، انڈرسٹوڈ. اور اگر ویسے کسی نے لیٹ کر بھی دیا افطار کو تو گناہگار تھوڑی ہے، مکروہ تنزیہ ہے، ناپسند ہے. ٹائم یقینی طور پر ہو گیا تو افطار کر لینا چاہیے. لیکن دیر کر دی، ویسے کئی جگہ لوگ دیر کر ہی رہے ہوتے ہیں تو اس میں گناہ پھر بھی نہیں ہے. اس میں ابھی تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے. یہ سوال بھرا ہے، سوال ہے اللہ جانے کہ جب کچھ نہیں ہے تو کیا پتھر کھائے گا، کپڑے کھائے گا؟ تو پھر اس کا جواب یہ ہوتا ہے ہوا کھا لے. ہوا کھانے سے افطار نہیں ہوگا. مسئلے کا مسئلہ یہ ہے. ہوا کھاتے ہی ہے نا، یہ محاورہ ہے نا، ہوا کھائی نہیں جاتی نہ ہوا پی جاتی ہے، ہوا لی جاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایس ایم ایس کے ذریعے سوال کر رہے ہیں
کہہ رہے ہیں کیا نماز تراویح بیٹھ کر پڑھنے سے ادا ہو جاتی ہے؟ کھڑے کھڑے پڑھنی چاہیے، بلا عذر بیٹھ کر نہ پڑھے کہ اس میں اختلاف ہے. بہرحال یہ کہ یہ قول بھی ہے اور شاید راجح ہے کہ ہو جاتی ہے. تو بیٹھ کر نماز ہو جاتی ہے، لیکن اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں نہیں، کھڑے کھڑے پڑھنی ہوگی. جو مجبور ہے اس کی بات دوسری ہے. مجبوری وہی پھر آ گئی کہ جس کو شریعت مجبوری تسلیم کرے. تو ویسے بھی اگر بغیر مجبوری کے اگر پڑھتا ہے تو بیٹھے بیٹھے ہو جائے گی. بس اس نے کرنی نہیں چاہیے. ویسے یار کتنی دیر تک کھڑے کھڑے گپے مارتے ہیں دوستوں کے ساتھ، تب کچھ نہیں ہوتا. تراویح میں پاؤں دکھ جاتے ہیں تو کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. کھڑے کھڑے نیند کم چڑھے گی، اگر نیند بھی چڑھتی ہے نا شاید بیٹھے بیٹھے زیادہ چڑھے گی. تو یوں بھی کھڑے ہو کر پڑھنے میں عافیت ہے. تراویح میں نیند تو بہت سو کو چڑھتی ہوگی. وہ رات کو دیر سے سوئے ہوتے ہیں، دن کو آرام کم یا کام دھندا، پھر یہ کہ ڈٹ کے کھایا، صحیح ہے، پیٹ بھی پناہ مانگ رہا ہے. اب یہ پیٹ کو سنبھالے کیا کرے؟ تو پھر یہ کہ نیند چڑھے گی، سستیاں ہوں گی، سب کچھ ہوگا. لیکن پڑھنی ہے نماز، تراویح چھوڑنی نہیں ہے. بندوں پہ خاص ابر بہارا پھرا گیا، رحمت لیے ہوئے ماہ رمضان پھرا گیا. بندوں پہ خاص ابر بہارا پھرا گیا، رحمت لیے ہوئے ماہ رمضان پھرا گیا. ہے جس کی تربیت سے دل و روح کا نکھار، ہے جس کی تربیت سے دل و روح کا نکھار، ملت کا وہ معلم ذیشان پھرا گیا، رحمت لیے ہوئے ماہ رمضان پھرا گیا. ماہ رمضان ماہ غفران، رمضان 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 ماشاء اللہ. حاجی حسین کی تو نکل پڑی ہے. کل بھی ان کا تو دکھایا تھا، آج بھی دکھایا. کل بغیر نام کے دکھایا تھا، آج نام کے ساتھ دکھایا. مفتی صاحب کا کہاں گیا؟ رہ گیا آپ کا. کل آ جائے گا انشاءاللہ، بھیجا ہے میں نے. اللہ کہ انہوں نے مجھے نہیں کہا تھا، انہوں نے خالی مجھے بھیجا تھا. ماشاءاللہ اچھا سجایا گھر کے اندر. باہر تو پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. جی بچیوں نے سجایا. سبحان اللہ. یہ بچوں کو اس میں مزہ زیادہ آتا ہے سجاوٹ میں. جشن ولادت میں بچے یعنی ایسے ایسے مطلب سنتے ہیں ہم کہ مطلب باپ کا ذہن نہیں ہوتا. وہ لڑکے پھر وہ ریسا کے ضد کر کے جھنڈے لیتے ہیں. سنا ہے مطلب ضد کر جھنڈا لیں گے. ماشاء اللہ.